بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہر سال 12 ربیع الاول کو دنیا کے مختلف خطوں کے مسلمان 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ تو اس عید کو منانے کی کیا دلیلیں ہیں؟ اس کے پیچھے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہے اور آپ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو کیا واقعی ہی اس طرح سے عید منانا آپ سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے اور واقعی ہی آپ کی تعظیم اس سے ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو آدمی اس کی بات پر عمل پیرا ہوتا ہے، وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور اس سے بچتا ہے جس سے وہ منع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو میں آپ کو جو کہوں گا آپ وہی کرو گے، یہ نہیں کہ میں آپ کو کس چیز سے روک رہا ہوں، منع کر رہا ہوں اور آپ میرے کہنے کے باوجود ضد کرتے ہوئے وہی کام کر رہے ہو۔ یہ محبت کی نہیں بلکہ مخالفت کی، ہٹ درمی کی، ضد بازی کی دلیل ہے۔ اس لیے محبت اگر ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا یہ آپ سے محبت کا صحیح انداز ہے۔ اور اگر آپ کی سنت کو دیکھا جائے تو آپ نے ہمیں صاف طور پر اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہی کچھ کرو جس کا ہم نے حکم دیا ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ آپ مانتے ہیں کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، ایسا کام کیا کہ جس کام کو کرنے کی ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے، وہ کام مردود ہے۔ تو چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ میلاد نہیں منائی اور آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب کہ یہ کام کرنا آپ کی سنت کے خلاف ہے، آپ کے حکم کے خلاف ورزی ہے، آپ کی ضد بازی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھنے والے لوگ جو تھے ان کا انداز کیا تھا۔ آپ سے محبت عقیدت رکھنے والے صحابہ اکرام وہ آپ کی ایک ایک بات پر جان و مال قربان کرتے تھے اور وہی کام کرتے تھے جس کا آپ نے حکم دیا، اور جس سے آپ نے روکا اس سے فوری طور پر رک جاتے تھے۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ مسجد کے پچھلے حصے میں کھڑے ہیں، آپ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے جب ان کے کان میں آپ کے الفاظ پڑے کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں ایک قدم آگے بڑھ کر، آگے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہ ہو جائے۔ یہ تھا آپ سے محبت کا انداز صحابہ اکرام کا۔ اور اسی طرح ہم کو صرف ایک نہیں بلکہ بے شمار صحابہ اکرام کی سیرت سے یہ مثالیں ملتی ہیں کہ جن کا محبت کا انداز یہ تھا کہ جو آپ نے کیا ہے وہ کرتے، جس سے آپ نے روکا اس سے رک جاتے۔ ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی کوئی سنت میں چھوڑ دوں اور پھر اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاؤں۔ تو یہ تھا محبت کا انداز۔ تو اس لیے جس کو سچی محبت ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہے، آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ کرتا ہے، نہ کہ جن بدعات سے، جن نئے کاموں سے، جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے، جو چیزیں آپ نے نہیں کیں، جو آپ کے دین کا حصہ نہیں ہے، ایسی چیزیں کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے منہ پھیریں گے، حوض کوثر میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو پانی پینا چاہیں گے لیکن فرشتے ان کو پیچھے ہٹائیں گے۔ آپ فرمائیں گے اے میری امت کے لوگ ان کو آنے دو۔ آپ کو بتایا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ہو کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کچھ دین میں ایجاد کیا۔ تو کیا آپ اب ان لوگوں کو کوئی شک نہیں کہ آپ سے محبت تھی، تو کیا آپ ان سے محبت کرتے ہوں گے؟ آپ فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، ان کو دور لے جاؤ، ان کو دفع کر دو۔ تو جسے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ آپ کی اتباع میں ہے، آپ کی سنت پر چلنے میں ہے، نہ کہ آپ کی سنت کی مخالفت میں ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔